अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज, जिन स्टोरीज का तज़किरा आज के प्रोग्राम में किया जाएगा। पीपल्स पार्टी का बल्दियाती इंतखाबी स्केड्यूल की मुद्दत पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से बल्दियाती इंतखाबी स्केड्यूल की मुद्दत ज़्यादा रखने के खिलाफ आज सिंध भर में एहतजाज का ऐलान किया था। पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन के ताख़ीरी हरबों के खिलाफ तमाम ज़िले हेडक्वार्टर्स में एहतजाज करेगी। निसार खड़ो ने कहा कि इंतखाबी स्केड्यूल की मुद्दत तकरीबन 1 माह रखकर मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों के एहसास से खेला जा रहा है। कराची मेयर और टाउन चेयरमैन के इंतखाबात में ताख़ीर के खिलाफ पीपल्स पार्टी मलीर का इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर के सामने भरपूर एहतजाजी मुजाहिरा। एहतजाजी मुजाहिरे की क़यादत वज़ीर सिंध के मुआविन ख़ुसूसी और सदर पीपल्स पार्टी के मलीर सलमान अब्दुल्ला मुराद कर रहे थे। एहतजाजी मुजाहिरे में मलीर के मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स के मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदगान और पीपल्स पार्टी के कारकुनान की भरपूर शिरकत। कारकुनान की जानिब से मेयर कराची और टाउन चेयरमैन के जल्द इंतखाबात का मुतालबा और ताख़ीर करने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। इलेक्शन कमीशन ने जल्द अज जल्द मेयर और टाउन चेयरमैन के इंतखाब नहीं कराए तो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने धरना दिए रहेंगे। साथ साथ सईद गनी भी मैदान में आया और कहा कि सिंध के वजीर सईद गनी ने पीटीआई छोड़ने वालों को पीपल्स पार्टी में शमूलियत की दावत दे दी है। पीटीआई छोड़ने वाले बहुत सारे लोग पीपल्स पार्टी में आ जाएंगे। पीटीआई के तमाम मेंबर्स और वोटर्स मुल्क दुश्मन नहीं हैं। खुद को मुल्क दुश्मन पॉलिसी से अलग करने वालों के लिए पीपल्स पार्टी बेहतरीन ऑप्शन है। साथ साथ आज के प्रोग्राम में ये भी बताएंगे कि मैट्रिक बोर्ड की विजिलेंस टीम का निजी स्कूल पर छापा। नकल से मना करने पर स्कूल इंतजामिया ने धमकियां दी। विजिलेंस टीम मेंबर ने यह बताया कि स्कूल इंतजामिया ने कहा कि तालिबात ऐसे ही इम्तिहान देंगे, जो करना है कर लें। स्कूल इंतजामिया ने शिकायत करने पर संगीन नताइज भुगतने की धमकियां भी दी हैं। जबकि ये भी बताएं कि कराची समेत सिंध भर में जारी मैट्रिक इम्तिहानात में नकल माफिया का राज कायम है। इम्तिहानी मराकज में नकल की शिकायत मिल रही है। बोर्ड चेयरमैन और कंट्रोलर नकल में मुलविस अफराद के खिलाफ एक्शन लें। वजीर तालीमी बोर्ड ने कहा कि तमाम इम्तिहानी मराकज में विजिलेंस टीम्स में मजीद इजाफा किया जाए। इस्माइल राव ने यह भी कहा तालिबात के इम्तिहानी मराकज में खवातीन विजिलेंस टीम भी भेजी जाए। जिन तलबा से इम्तिहान के दौरान मोबाइल फ़ोन बरामद होगा उसे फेल कर दिया जाएगा। जबकि कराची समेत सिंध भर में मौसम गर्मा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। सिंध में 1 जून से 31 जुलाई तक मौसम गर्मा की तातीलात होंगी। सेक्रेटरी तालीम ने वाज़े किया कि तालीमी इदारों में तालीमात जो तातीलात इस ट्रेनिंग कमेटी के फैसले के मुताबिक दी जा रही हैं। बहरहाल ये भी आज के प्रोग्राम में बताएंगे कि पुलिस ने कराची में 9 मई को पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलविस अफराद के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैक डाउन शुरू कर दिया। कमांड एंड कंट्रोल के कैमरों की मदद से पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलविस अफराद की शनाख्त की जा रही है। पुलिस ज़राए ने यह भी बताया कि जब मुतअद्दिद मुल्ज़िमान की शनाख्त के लिए नादरा से शनाख्ती अमल भी जारी है। पुलिस ने 9 मई को कराची में पुरतशद्दुद वाक़यात में पीटीआई के रहनुमाओं समेत 900 से ज़ायद मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए। पुलिस ने कमांड एंड कंट्रोल के कैमरों की मदद से मुल्ज़िमान को शनाख्त करने का अमल शुरू कर दिया। जबकि मुल्क में मुसलसल कई हफ्ते महंगाई की शरह में इजाफे के बाद महंगाई का जोर टूट गया। हालिया हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 0.16% कमी वाक़ई हुई। इसके बावजूद एक हफ्ते के दौरान 23 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह भी कम होकर 45.72% की सतह पर आ गई। जबकि इदारा शुमारियात ने बताया कि हालिया हफ्ते मुल्क में 23 अशियाए ज़रूरिया महंगी, 13 सस्ती हुई हैं, जबकि 15 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। और आखिर में आज के प्रोग्राम में ये भी बताएंगे कि महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में आइंदा 3 रोज़ के दौरान मौसम निस्बतन गर्म और मरतूब रहेगा। आज शहर के दर्जे हरारत में 1.5 डिग्री इजाफा हुआ, जिसके बाद पारा 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। मेट ऑफिस ने यह भी बताया कि शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 36.5 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है। अर्ली वार्निंग सेंटर के मुताबिक अगले 3 रोज़ के दौरान कराची में मौसम निस्बतन गर्म और मरतूब रहने का इम्कान भी है। इस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रिकॉर्ड किया जा सकता है। बहरहाल पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इंतखाबाती स्केड्यूल की मुद्दत पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज का ऐलान किया था और आज एहतजाज किया गया है मुख्तलिफ मकामात पर। ख़ास तौर पर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने मलीर में पीपल्स पार्टी ने एहतजाज किया और वजह ये बताई जा रही है कि जो ताख़ीरी हरबा इस्तेमाल कर रही है इस वक्त इलेक्शन कमीशन बकौल पीपल्स पार्टी के, उस पर हम तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। निसार खोड़ो ने भी ये कहा कि इंतखाबी स्केड्यूल की मुद्दत तकरीबन 1 माह रख कर मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदगान के एहसास से खेला जा रहा है।
اس پر دونوں سیاسی جماعتوں کا موقف لینا ضروری ہے. پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان عبداللہ مراد اور جماعت اسلامی سے ایڈوکیٹ سیف الدین صاحب. پہلے میں ذرا پیپلز پارٹی کی طرف بڑھوں گا. سلمان صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو مظاہرہ کیا گیا الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر جو اس وقت تحفظات ہیں ان میں پہلی چیز تو یہی سامنے آ رہی ہے کہ جو 1 ماہ کا وقت دیا گیا ہے حلف برداری کے لیے یا مخصوص نشستوں کے لیے, یہ اس پر کیا جا رہا ہے کہ تاکہ میئر جلد جو ہے وہ منتخب کیا جائے. تھینک یو جی. احتجاجی مظاہرہ اس لیے کیا گیا 1 سال ہونے کو ہے الیکشن ہو گئے ہیں سندھ میں, تو الیکشن کمیشن نے تاکیدی حربہ استعمال کر ڈیلے ٹیکٹکس کرنے کے باوجود جو انہوں نے اعتراض کیا کہ ضمنی الیکشن ہاؤس کمپلیٹ ہو, کورم پورا ہو, تو اب کورم بھی پورا ہونے کے بعد پھر بھی یہ ڈیلے ٹیکٹکس 1 مہینے کا ریزرو سیٹ کے لیے ٹائم دینا, تو یہ اس کے لیے ہم نے ان سے یہ احتجاج کیا کہ بھائی اب الیکشن کیجول کمپلیٹ ہو چکا ہے, اب جلد سے جلد ریزرو سیٹ اور چیئرمین, وائس چیئر اور میئر کا شیڈول اناؤنس کریں. تو یہ تو رائٹ بنتا ہے اور ہمارا یہ آئینی حق بھی ہے کہ ہم وہاں پہ پرامن احتجاج کر کے آئیں, اور ان سے ہم نے یہ کہا ہے کہ جلد سے جلد یہ الیکشن ہو تاکہ یہ منتخب نمائندے کامیاب ہو کر آئیں تو جو اپنے حلقے کی عوام کی خدمت کر سکیں. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ اس وقت جماعت اسلامی کے ایڈوکیٹ سیف الدین صاحب بھی موجود ہیں. سیف صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. یہ جاننا چاہوں گا یہ جو اس وقت تاخیر کی جا رہی ہے بقول پیپلز پارٹی کے, آپ لوگوں کا اس پر کیا نیریٹو ہے؟ کیونکہ میئر کے لیے تو ہمیشہ آپ لوگوں نے بھی سب سے پہلے آواز اٹھائی ہے کہ جلد از جلد الیکشن ہونے چاہیے, جلد از جلد میئر منتخب ہونا چاہیے. کیا آپ کا نیریٹو ہے؟ بلال صاحب, اللہ کی شان ہے کہ پیپلز پارٹی جلد بلدیاتی عمل مکمل ہونے کے لیے احتجاج کر رہی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 2009 کے بعد 2015 میں انتخاب کرائے, 2019 میں بلدیات منتخب بلدیات ختم ہونے کے بعد 2020 میں 2022 میں انتخابات کروانے کے لیے جب تاریخ دی گئی تو 3 مرتبہ ان کی حکومت نے ملتوی کرائے درخواستیں دے کر, اور اس کے بعد جب بمشکل انتخابات ہوئے تو 2 مہینے تک ضمنی انتخابات کی تاریخ نہیں آئی. جماعت اسلامی دھرنے پہ دھرنے دیتی رہی, درخواستیں دیتی رہی, ہائی کورٹ چلی گئی, پیپلز پارٹی خاموش بیٹھی رہی, لیکن انتخابات نہیں کروانا چاہ رہی تھی. یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ حیران ہوں, دل کو روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں, کہ ان لوگوں کا معاملہ عجیب و غریب ہے. اس وقت آپ دیکھیے کہ ان کو جو یہ بے چینی لگی ہے اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ انہوں نے جس طرح فسطائیت کا دور شروع کیا ہے, جس طرح یہ پی ٹی آئی کے خلاف فوجی عمارتوں پر حملے کی آڑ میں پورے سندھ میں جو یہ اس وقت کارروائی کر رہے ہیں, جس طرح پی ٹی آئی کے کارکنوں کو گرفتار کر رہے ہیں, اور بالخصوص انہوں نے جو نشانہ بنایا ہوا ہے اس وقت جو یہ چیئرمین اور وائس چیئرمین ہے یونین کمیٹیز کے, صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو دباؤ میں لے کر آئیں, یا تو ان کو گرفتار کر کے غائب کر دیں یا ان کو دباؤ میں لا کر پیپلز پارٹی میں شامل کر دیں. اس لیے ان کو یہ بے چینی ہے کہ اب یہ بڑا مناسب وقت ہے فوری طور پر, اب ان سے 1 مہینہ برداشت نہیں ہو رہا. بھائی ہم تو کب سے بے چین تھے کہ انتخابات کراؤ, ہم تو کہہ ہی رہے تھے کہ ان انتخابات کے بغیر, بلدیات کو قائم کیے بغیر شہر میں ترقی ہو ہی نہیں سکتی. شہر کا جو بدترین حال ہے اس کے لیے انتخابات کراؤ, لیکن انہوں نے ہر ممکن طور پر انتخابات کو دور کرنے کی کوشش کی, اور یہ بلدیات کے ذریعے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے جو بلدیاتی ایکٹ بنا رکھا ہے, جس طریقے سے بلدیاتی نمائندوں کے اختیارات چھینے ہوئے, غصب کیے ہوئے, سارے ادارے بلدیات سے نکال دیے, بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, واٹر بورڈ, ساری ڈیولپمنٹ اتھارٹی نکالی ہیں. یہ خدمت کرنی چاہتے ہیں بلدیات کے ذریعے سے. ان کا اس وقت جو صرف بے چینی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کی مل کے بڑی کھلی اور واضح اکثریت ہے, یہ اس اکثریت سے پریشان. چلے میں موقف لے لیتا ہوں اس بات پر جو آپ کی بات ہے. یہ اس وقت ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کے بھی رہنما موجود ہیں. سلمان صاحب, یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جلد بازی اس لیے کی جا رہی ہے, احتجاج اس لیے کیا جا رہا ہے کہ تاکہ جلد از جلد میئر کا انتخاب ہو سکے, اور جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں خاص طور پر ان کے چیئرمینز, کچھ ایسے چیئرمینز بھی ہیں جن کے اوپر مقدمات درج ہیں, تو ان کو گرفتار کر لیا جائے اور پھر وہ جماعت اسلامی کے ساتھ علاقہ نہ کر سکے. یہ تمام پلاننگ ہو رہی ہے کیا؟ اس پر نیریٹو کیا ہے پیپلز پارٹی کا؟ بات نہیں ہے, یہ تو خواب خیال میں میئر بن چکے ہیں نا حافظ نعیم گروپ, تو ان کی کام خوالی ہے. ہم پیپلز پارٹی جمہوریت پر یقین رکھتی ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں الیکشن ہو, الیکشن ڈیلے ٹیکٹکس سے بعد تو جماعت رہی ہے نا. یہ تو دعوے کر رہے ہیں کہ ہمارے کراچی میں ہمارے 5 ایم این اے 7 ایم پی ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جیتی کیسی ہے. پیپلز پارٹی
अपने हलकों से शहर से जीती है ना। इनका एक MP है लियारी में, वो भी मुत्तहदा मजलिस अमल का कैंडिडेट है, और ये दावा करते हैं पूरे शहर का। हम तो शहर में काम करके दिया है, पीपल्स पार्टी ने डिलीवरी की है, बिला रंग और तफरीक काम किया बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन के मुताबिक। हमने कभी भी सियासी इंतकाम किसी से लिया भी नहीं है। हम पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है और हमेशा जमहूरी तरीके से इक़्तिदार में आई है। और 1 साल से ये जमात दिले टैक्टिस करने का मकसद ही यही है कि हम किस तरह कराची के मेयर पर अपना वो कर सके। मेयर आपका हो ही नहीं सकता, आप काप ख्याली छोड़ दें। आपको हमने दावत दी, आ जाए हमसे मिल लें, अगर आप आए नहीं तो अब मेयर कराची का जियाला ही होगा, ये कुछ भी कर ले। हम जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, ना हमने किसी को दोस्त दी है, ना किसी को प्रेशर किया है, और जो कोई पीपल्स पार्टी में आना चाहता है, पीपल्स पार्टी के दरवाजे खुले हुए हैं। अच्छा, सवाल ये भी है ना कि पीपल्स पार्टी ने ऑब्वियसली इलेक्शन लड़ा है और पहले नंबर पर जो अक्सरियत हासिल की है। अगर ये 1 माह का वक्फा दिया गया है, हलफ बर्दारी होनी है, हलफ लेना है, मखसूस नशिस्तों का जो है वो रेशो भी सामने आना है, तमाम चीज़ें हैं, पीपल्स पार्टी की इस वक्त जो सिचुएशन है वो स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। तो पीपल्स पार्टी एहतजाज की तरफ जाती, अगर इस पर सब्र कर लिया जाता और फिर ऑब्वियसली चीज़ें सामने आ जाती तो ये ज़्यादा बेहतर था, या फिर जब इलेक्शन हुए थे उससे लेके अब तक तो सब्र किया है पीपल्स पार्टी ने, ऐसा कोई एहतजाज नहीं किया जो बनिस्बत जमात इस्लामी ने ज़्यादा प्रोटेस्ट किए हैं? हमने देखे इलेक्शन कमीशन को, जितने सिंध गवर्नमेंट ने कतो खिदाफत की है और उन्होंने किया है, तो जमात ने कहाँ की है इतनी। जमात तो बस वो मेयरशिप, वो मेयर साहब बन चुके हैं, अब अल खिदमत ट्रस्ट के पैसे लगाकर इलेक्शन कैंपेन चलाया है इन्होंने, और ये बात करते हैं कराची की क्या। अच्छा, ये इसका क्या प्रूफ है कि 10 के पैसे लगा के चलाइए कैंपेन, जरा वजाहत करेंगे जी? मतलब ये आपने कहा कि वो तो जमहूरी अमल है, कोई भी पार्टी अपनी कैंपेन चलाने के लिए फंड्स रखती है, जमा करती है, जैसे भी अल खिदमत फलाई ट्रस्ट है ना, वो तो किस्मत करे ना, उसमें इलेक्शन कैंपेन में क्यों पैसे लगाती है, वो तो किसी गरीब आवाम की खिदमत करने के लिए है ना। ठीक है, तो ये तो इसमें ये तो नहीं कि आप जाके ये अल खिदमत के फंड से कैंपेन चली है, अल खिदमत ट्रस्ट के पैसे यूज हुए। चले एडवोकेट साहब, आप जरा सुन रहे हैं गुफ्तगू सलमान साहब की, ये कौन से फंड्स यूज किए हैं कराची में कैंपेन चलाने के लिए? हमेशा दूसरे जो इधर उधर के मारे हुए फंड्स हैं उसको इस्तेमाल, पीपल्स पार्टी का तो नाम ही मतलब ये कि आते के साथ ही लोगों के ज़हन में आ जाती है लूट मार, धांधली, बेईमानी। तो जमात इस्लामी तो अल्हम्दुलिल्लाह, जमात इस्लामी की तो पहचान ही दयानत है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि आज तक चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे कोई इदारा हो, उसने अगर सर्टिफिकेट दिया है ईमानदारी का तो जमात इस्लामी को। जमात इस्लामी का आज तक एक MNA, एक MP ऐसा नहीं है जिसपे कोई करप्शन का केस हो, जिसने प्लॉट्स लिए हो, जिसने कोई भी इस तरह की चीज की हो। हम क्यों खिदमत के पैसे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कारकुनान कुर्बानी देते हैं, पैसे जमा करते हैं और इलेक्शन लड़ते हैं। इनके तो टिकट बिकते हैं, टिकट लेने के लिए करोड़ों रुपए और लाखों रुपए ये लोग देते हैं। अच्छा तो सैफ साहब, एक और सवाल है जो पिछले सवाल से कनेक्ट है। सवाल ये है कि PTI के साथ आप इलाज करने जा रहे हैं, लेकिन PTI ने जो 9 मई को किया उसके बाद मुकदमात इन पर दर्ज हो रहे हैं और फिर गिरफ्तारियां भी हुई हैं। तो मैंने ये भी सवाल किया था कल आपकी जमात से, उसका नैरेटिव भी सामने आया था कि क्या आपकी साख को नुकसान पहुंचेगा, वो एक अलग बहस है। लेकिन अगर ये गिरफ्तारियां होती हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो PTI छोड़ चुके हैं और छोड़ने का फैसला कर रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो फिर PTI के पास जो सीट्स मौजूद हैं वो नाकाफी हो जाएंगी आप लोगों के लिए, फिर कैसे मेयर की तरफ जाएंगी जमात इस्लामी? देखिए, इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि ये कहा ही नहीं जा सकता कि कोई आदमी खुशी से PTI छोड़ रहा है। ठीक है, पूरे कराची के अंदर एक चौकी जली है रेंजर्स की ना, उस पर जिन लोगों को आपको गिरफ्तार करना है आप कर लीजिए गिरफ्तार। उस पर 2 बाप बेटे जो हैं जिन्होंने अपनी वीडियो खुद बनाई कि हमने जलाई है, उनको आपने पकड़ भी लिया। अब पूरे कराची में, पूरी कराची के UC चेयरमैन जो हैं उनकी गिरफ्तारियां, उनके घरों पर छापे क्या माने रखते हैं। तो इस वक्त तो आपने जो सूरत कोई ना कोई प्रूफ, कोई ना कोई बेस तो होगी जिसकी वजह से ये छापे मारे जा रहे हैं, सर्च वारंट भी होंगे मुकदमा दर्ज करने के लिए। अगर मुकदमा दर्ज किया जाता है तो कमरे अदालत के अंदर कुछ प्रूफ भी पेश किए जाएंगे। असल में देखिए बात क्या है, ये तो MPO के तहत ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी ने जो हरकत की है, जो मतलब ये आज फौज की हिमायत में और फौज की उसके लिए आ रहे हैं, जो ईंट से ईंट बजा देने की बात कर रहे थे, अब वो फौज की हिमायत में खड़े हो गए हैं। अच्छा, खड़े नहीं हुए बल्कि फौज की हिमायत की आड़ में ये काम कर रहे हैं कि कराची के अंदर इंतखाबात जीतने के लिए जबरदस्ती लोगों को डिफेक्शन पर लाने के लिए
اور زبردستی ان کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے، دباؤ ڈالنے کے لیے مقدمات بنا رہے ہیں۔ فوج کا سیاست سے کیا تعلق ہے؟ فوج کی حمایت سے یہ کیسے میئر بنا لیں گے؟ یہ ذریعہ سمجھ سے بالا تر نہیں، بات فوج کی ہے، حمایت کی مینڈیٹ بات ہے نہیں، عوام کا مینڈیٹ بنائے گا میئر۔ دیکھیے 9 مئی کو جو بھی افسوسناک واقعات ہوئے نا، ظاہر ہے سارے پاکستانی سے پریشان ہوئے، اور ہونا بھی چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے جو ملزمان تھے ان کو گرفتار ہونا چاہیے تھا، اور بالکل صحیح بات ہے، ہم بھی کہتے ہیں ملزمان، لیکن اگر اس کی آڑ میں آپ ہزاروں لوگوں کو گرفتار کرنا ٹھیک شروع ہے۔ کر دیں تو یہ ہو یہ رہا ہے کہ یہ جو پولیٹیکل حکومت ہے سندھ کی، جو جمہوریت کے لوازم میں بدترین آمریت کا سلوک کرتی ہے ہمیشہ، یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں کہ بظاہر نام لے رہے ہیں فوج کی عمارتوں پر حملے کا، لیکن اس کی آڑ میں اپنی سیاست کو پورا کر رہے ہیں۔ چلے میں پوچھ لیتا ہوں سلمان صاحب، یہ آپ نے گفتگو سنی ہوگی، آپ کا کامنٹ کیا ہے اس کے اوپر کہ میئر بنانے کے لیے بہت سارے طریقے اور بہت سارے حربے آزمائے جا رہے ہیں مینڈیٹ کو چھوڑ کر؟ کہیں کوئی واقعی پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکروں نے اپنے آپ کو نظر آتش کیا، کسی ادارے پہ حملہ نہیں کیا، کہیں کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ اس کے بعد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو لاہور پنڈی میں شہید کیا جاتا ہے، تو وہاں پہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکروں نے کسی ادارے پہ حملہ نہیں کیا، کسی حکومتی اداروں پہ یا ہمارے اداروں پہ کسی نے حملہ نہیں کیا، مگر احتجاج کیا۔ پھر بھی مرد اور آصف علی زرداری نے پاکستان کپے کا نعرہ لگایا۔ 9 مئی کے واقعے کے بعد آپ نے دیکھا ایک شخص گرفتار کیا، جب اس کے اوپر کیس ہے گرفتاری دے نا، تو اس طرح اچھا، آج آپ نے جو پروٹیسٹ تھا اس کو لیڈ کیا، اس لیڈ کرتے وقت آپ نے کچھ باتیں کہی ہیں، وہ میں سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ عمران خان اور تحریک انصاف کا زوال شروع ہو چکا ہے، اور عمران خان ایک غرور اور تکبر سے بھرا ہوا شخص ہے۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب سن لو، تمہارے ہاتھوں کی لکیروں میں کراچی کا میئر بننا نہیں لکھا ہے۔ ذرا ایک ٹیکنیکل کوسچن کر لیتے ہیں اس کے اوپر نا، اگر یہ دونوں الحاق کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے پاس تو ووٹ اتنا نہیں ہے کہ آپ اپنا میئر بنا سکے، تو کیا اس طرح کی کوئی گنجائش موجود ہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ چیئرمینز یا وائس چیئرمینز آپ کی طرف موو ہو سکتے ہیں؟ کیا ایسی پاسبلٹی ہے؟ ممبرز پورے آپ الیکشن تو کریں، جماعت اسلامی الیکشن سے بھاگ کیوں رہی ہے؟ درکار سے جماعت اسلامی جمع کرا رہی ہے، ہائی کورٹ میں ڈیلے ٹیکٹس جماعت اسلامی کرائی، اگر ان کے پاس اکثریت پورے الیکشن کرائیں، الیکشن کے دن اگر آپ کے پاس ممبر پورے، آپ کراچی کا میئر آپ کو مبارک ہو، پیپلز پارٹی کے پاس ہیں، اور پیپلز پارٹی انشاءاللہ کراچی میں میئر اپنا لائے گی۔ اور یہ بات کریں کہ اس کے اوپر ہم نے تو قربانیاں دی ہیں نا، آصف علی زرداری صاحب کو جب نیب گرفتار کرنے آتی ہے تو وہاں پہ بلاول بھٹو اور آصفہ بی بی ان کو خود رخصت کرنے جاتے ہیں، اور ہم کارکنوں کو منع کرتے ہیں کچھ بھی نہیں کریں۔ یا آپ دوسری طرف یہ معیار دیکھیں کہ ایک کو گرفتار کریں اور وہاں جا کے توڑ پھوڑ کرے، قومی اداروں پر حملہ کرے، یہ ملک دشمنی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ملک کی بات کی ہے۔ ٹھیک ہے، ایڈوکیٹ سیف الدین صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ملک کی بات کی ہے، آخری کامنٹ کا یہ ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی احتجاج کر رہی ہے کہ حلف برداری یا پھر مخصوص نشستوں کا عمل جو ہے وہ تھوڑا جلدی کر لیا جائے، جماعت اسلامی کا مجھے یاد ہے کہ نیریٹو ہمیشہ سے یہ رہا، جب سے بلدیاتی الیکشنز ہوئے ہیں، پہلے 235 سیٹس پہ غالباً if I'm not wrong، پھر 11 نشستوں کے اوپر بھی ہوئے ہیں، تو ان تمام چیزوں کے اندر جماعت اسلامی ہمیشہ یہ کہتی رہی کہ تھوڑا جلدی اس عمل کو کیا جائے، میئر کے انتخاب کے لیے، اس کو منتخب کرنے کے لیے پروسیس کو تھوڑا سا فاسٹ کیا جائے۔ آج جماعت اسلامی خاموش کیوں ہے؟ ہم تو اس وقت بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جلدی کیا جائے، ہمارا تو بالکل بھی یہ موقف نہیں ہے کہ دیر لگائی جائے۔ تو ان کے ساتھ پروٹیسٹ میں آپ بھی شامل ہو جاتے آج تو؟ اس وقت بات ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کی بے چینی کی، کہ پیپلز پارٹی کو کیا اچانک بے چینی شروع ہوئی کہ اس نے کہنا شروع کر دیا جلدی کی جائے۔ وہ پارٹی جو سالوں بلدیاتی انتخاب نہیں کراتی، شاید وہی بے چینی ہو جو آپ کو بلدیاتی انتخابات کے فوراً بعد لگی تھی میئر کے لیے۔ نہیں، وہ پارٹی جو 3 مرتبہ بلدیا، ہاں تو یہی تو اصل میں بے چینی اس وقت یہ ہے کہ اس وقت چونکہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے بہت سارے چیئرمین دباؤ کے شکار ہو کر، اگر آپ کی بے چینی کو بے چینی کہوں تو ان کی بے چینی کو کیا کہوں؟ نہیں، ان کی بے چینی اگر بے ایمانی پر اور بدیانتی پر مبنی ہے تو وہ غلط ہے نا، کہ اگر آپ زبردستی کچھ چیئرمینوں کو توڑنا چاہتے ہیں، گرفتار کر کے ان کو ووٹ نہیں، وہ توڑنے کی بات نہیں کر رہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی حلف برداری جلدی کر لو۔ سعید غنی صاحب کتنی مرتبہ پریس کانفرنس میں کہہ چکے ہیں کہ بہت سارا، ابھی تو یہ انہوں نے جبر کا دور شروع کیا ہے، سعید غنی صاحب کئی مرتبہ پریس کانفرنسوں میں کہہ چکے ہیں کہ بہت سارے چیئرمین ہمارے رابطے میں ہیں۔ بھئی رابطے میں ہونے کا کیا مطلب ہے؟ دوسری پارٹی کے چیئرمین کو آپ دانا ڈال رہے ہیں کہ وہ ہمیں ووٹ ڈالے، اس سے بڑی بددیانتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ کہ ایک آدمی ہم نے تو کسی کو دانا نہیں ڈالا آج تک، ایک پارٹی کسی کے ٹکٹ پہ ایک چیئرمین منتخب ہوتا ہے، اسے آپ کہہ رہے ہو ہمیں ووٹ ڈالو، اپنی پارٹی کو چھوڑ دو، اپنی پارٹی کے خلاف
یہ اس سے بڑی اچھا مطلب ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ پی ٹی آئی کے جو چیئرمین سے یا وائس چیئرمین ہیں ان کو اپنی طرف جو ہے وہ گھسیٹنا چاہ رہے ہیں یا لینا چاہ رہے ہیں، اپنی پارٹی کا حصہ بنانا چاہ رہے ہیں. یہ کنٹروورسی بھی آپ لوگوں کی طرف سے اب آ گئی ہے سامنے کہ جو ملکی تنصیبات کو نقصان پہنچائیں سرکاری املاک کو، اور وہ آپ کے ساتھ الحاق کرنے جا رہے ہیں اور اس کے الحاق سے متحد ہونے سے آپ کا میئر بن سکتا ہے، تو ان کو گرفتار نہ کیا جائے؟ دیکھیے بالکل گرفتار کریں، جن پہ الزام ہے گرفتار کریں، لیکن اس کی آڑ میں اگر آپ پورے ہزاروں لوگوں کو گرفتار کریں اور ٹارگیٹ بنائیں اس بات کا کہ خاص طور پر چیئرمین اور وائس چیئرمینوں کو دباؤ ڈالیں، ان کے گھروں پہ چھاپے ماریں، چلیں آپ پکڑ لیں، پھر ان کو اس بات کا اہتمام کریں کہ وہ ووٹ ڈالنے آ سکیں. لیکن اگر آپ اس کو غائب کر دیں، ہاں ٹھیک ہے، میک اٹ سمپل. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مقدمہ درج کرنا یا انویسٹیگیٹ کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے، اس کے پاس پروفز ہوں گے جب بھی کر رہے ہیں، لیکن ووٹ ڈالنے کے ٹائم آ سکتے ہیں. بالکل ان کو، لیکن اگر آپ جیکب آباد، دادو اور آپ کو سابق میئر وسیم اختر بھی یاد ہوں گے. جی بالکل، وسیم اختر صاحب تھے نا، انہوں نے گرفتاری سے آ کر حلف اٹھایا تھا. بالکل ایسا ہی ہے. کوئی بہت اچھا کیا تھا. لیکن اگر آپ لوگوں کو اس طرح گرفتار کر رہے ہیں کہ ان کا تو پتہ ہی نہیں کہ کہاں بھیج دیا آپ نے، ان کو این پی او میں بند کر کے چلے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اتحادیوں کے لیے پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں کیا پھر، کہ ان کو گرفتار نہ کیا جائے، چیئرمین کو، وائس چیئرمین کو؟ ہم تو دیکھیے ایم کیو ایم سے ہماری بدترین مخالفت رہی ہے، لیکن ایم کیو ایم کے لوگوں کو بھی جب غلط اٹھایا گیا ہم نے ان کا ساتھ دیا. ہم نے اس وقت ان کے لیے پبلک کمیٹیز بنائی تھی. قاضی حسین احمد صاحب نے ہدایت کی تھی کہ اس کی آڑ میں، ان کے خلاف آپریشن کی آڑ میں جو عام شہری اٹھائے جا رہے ہیں، جو معصوم لوگ اٹھائے جا رہے ہیں، ان کے لیے آپ جدوجہد کریں. اگر پیپلز پارٹی پر کوئی برا وقت آتا ہے ہم اس کے لیے بھی جدوجہد کریں. اگر پیپلز پارٹی کی طرف چلے جاتے ہیں کچھ وہ لوگ جو پی ٹی آئی ابھی چھوڑ رہے ہیں یا چھوڑنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، تو پھر جماعت اسلامی کیسے میئر بنائے گی، اسکور گیم کیسے پورا کرے گی؟ دیکھیے وہ تو بالکل، اگر کوئی کچھ لوگوں کو یہ خرید لیتے ہیں، کچھ کو دباؤ ڈال کے کر لیتے ہیں، تو پھر وہ جمہوری پروسیس تو نہیں ہوا نا، وہ تو قبضہ ہوا. دیکھیے اب تک یہ ہوا تھا کہ پورے سندھ میں یہ لوگ اس طرح کے الیکشن کراتے تھے، جعل سازی کرتے تھے. 1000 آدمی انہوں نے انپوز منتخب کرائے. لیکن پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ کراچی پر قبضے کا شوق چڑھا ہے، اور اس کراچی پر قبضے کے شوق میں یہ دنیا کی ہر اخلاقی حدود، قانونی حدود جو ہیں یہ کراس کر رہے ہیں، لوگوں کو خرید رہے ہیں. پورے الیکشن میں بدترین جعل سازی کی، اس سے زیادہ بدترین جعل سازی ہم نے پورے اپنے زندگی میں نہیں دیکھی کسی انتخابات میں، کہ 6000 ووٹوں سے جیتے ہوئے آدمی کو آپ ہروا دیں اور شام کو جو ریٹرننگ افسر ہے وہ غلط رزلٹ جاری کر کے کہہ کہ اب چلے جاؤ کورٹ کے اندر. ایک نہیں دو نہیں، انہوں نے 43-44 یونین کونسلوں کے اندر یہ حرکت کی ہے کہ دن میں لوگوں نے ووٹ کسی کو ڈالے، شام تک فارم کچھ اور بنے، اور رات کو پریزائڈنگ افسروں نے غلط فارم بنا کے دیے دباؤ کے تحت، اور ریٹرننگ افسر نے غلط نتیجہ جاری کر دیا. یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے. ٹھیک ہے، اوبویسلی اس کے اوپر آپ لوگوں نے آواز اٹھائی ہے. بہرحال بہت شکریہ ایڈوکیٹ سیف الدین صاحب کا جماعت اسلامی سے، اور سلمان عبداللہ مراد صاحب کا پیپلز پارٹی سے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ میئر کون ہوگا، جیالہ ہوگا یا پھر جماعت اسلامی سے ہوگا، اور جماعت اسلامی سے اگر ہو تو کیا حافظ نعیم الرحمان صاحب ہوں گے. اور اگر مخصوص نشستوں کی بات کی جائے تو ایک جماعت کہہ رہی ہے کہ جلدی حلف برداری کی جائے، اور ایک جماعت سکون سے بیٹھی ہے کیونکہ اس کے جو اتحادی ہیں ان کی گرفتاریاں عمل میں لائی جا رہی ہیں. اگر وہ گرفتار ہو جائیں گے تو کیسے اتحادی رہیں گے. بہرحال وقفے کی طرف جائیں گے، اس کے بعد بات کریں گے. 9 مئی کو پرتشدد واقعات میں ملوث افراد کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے. معاملہ کیا ہے، ایک بریک کے بعد.